کرتے ہوتے تھے. اب یہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھے, پھر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, اب یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں جی؟ ویسے ایشو کیا ہے ان کا؟ ایشو ان کا تو بالکل بھی کچھ نہیں ہے. وہ تو اپنی سوچ میں, اپنی سیاست میں بڑے کلیئر ہیں. ایشو تو ان باقی سیاسی جماعتوں کا ہے جو صبح شام ہمیں جمہوریت کے بھاشن دیتی ہیں, ایک دن ایک بات کرتی ہے, ان کے اوپر بڑے الزامات لگاتی ہیں, اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کر ان سے اتحاد بنا لیتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی جو گفتگو ہے وہ کئی گفتگو کچھ ایسی ہے کہ وہ شاید ٹی وی پہ بھی نہ چلائی جا سکے, کہ جو کلمات ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں باپ پارٹی کے متعلق. تو ان دو جماعتوں نے جو سیاست کا ایک چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, آج پورے پاکستان میں لوگ حیران پریشان ہیں کہ یہ ایک زمانہ تھا ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, ہمارے سامنے ایک یہ انہوں نے سیاسی سوچ رکھی تھی, اور آج اس سیاسی سوچ سے ایسا انہوں نے یو ٹرن لیا کہ مفادات کے لیے, حکومت میں آنے کے لیے انہوں نے اپنے بدترین مخالفوں سے, جن کو کرٹیسائز کرتے تھے, ان سے جا کے ہاتھ ملا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک شرمناک چہرہ ہے پاکستان کی سیاست کا. آپ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, یہ واقعی آصف علی زرداری صاحب نے بنائی تھی باپ پارٹی؟ باپ پارٹی کی جو ابتدا ہے, سینیٹرز الیکٹ ہوئے تھے بلوچستان سے, اس کے اندر ان کو الیکٹ کروانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار تھا. کیا کردار تھا ان کی؟ مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے میں وہاں پہ ثناء اللہ زہری صاحب جو چیف منسٹر تھے ان کے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار تھا. اور پھر اس کے بعد چیزیں جب آگے بڑھتی چلی گئیں تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل تھی, اور اس پی ڈی ایم میں اپوزیشن لیڈر کا الیکشن آ گیا, اور اس میں پیپلز پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کے الیکشن کے لیے باپ سے ووٹ لے لیے. ٹھیک ہے, اسی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا, اور کہا گیا جی کہ آپ نے تو جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور آپ کو اس ڈیموکریٹک اتحاد میں اب مزید نہیں برداشت کیا جائے گا, نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, میں بھی اس وقت معترض ہوا, اپنی پارٹی تھی, میں نے پبلکلی اس چیز کے اوپر اظہار بھی کیا, اور وہیں سے میری اپنی پارٹی کے ساتھ جو پارٹی ناراض ہوگی, انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں سینٹ کو. وہ ابتدا وہاں سے ہوئی کہ میں نے بھی اعتراض کیا کہ آپ کس جانب کھڑے ہیں, یہ ہم نے باپ سے ووٹ لے کر کیا کیا ہے. تو جو کہہ رہے تھے اس وقت کہ جی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے, آج ان کا اپنا کردار دیکھیں. اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب ہو گئے, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہو گئے, دیگر ان کے جو دوست ہمارے ساتھ ٹی وی شوز پر آتے ہیں, میں کچھ ٹی وی شوز پر پہلے بھی ان کے ساتھ تھا, آج ان سے جواب بن نہیں پا رہا. بیرسٹر صاحب اوپنلی بات کر رہے ہیں, دیکھیں کہہ رہے ہیں معروضی حالات ہیں. معروضی حالات, یہ تو اب تحویلیں دینے کی بات ہے نا. مجھے پہلے تو یہ یقین ہے کہ نہ بیرسٹر صاحب اس مشاورت میں شامل تھے, نہ اور جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو میرے ساتھ ایک اور پروگرام میں تھے. پارٹیوں میں پوچھتا کون ہے؟ یہ فیصلے تو کہیں سے پرچی آئی ہے کہ جناب یہ آپ کے لیے تیاری کر دی گئی ہے, اب آپ لاڈ لیں, آپ کو حکومت میں لانے کے لیے یہ راستہ ہے, اور اس راستے میں ہم آپ کے لیے یہ کولیشن پارٹنر. آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود نہیں گئے, ان کو بھیجا گیا وہاں؟ ظاہری بات ہے, ڈیل کا حصہ ہے یہ, یعنی اب آپ اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے چودھری صاحب. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے گا محمد صاحب کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ یہ سمجھتے تھے کہ بڑے شاندار لوگ ہیں, صادق سنجرانی صاحب جب چیئرمین بنے تھے نا, تو سب سے زیادہ عمران خان صاحب نے مبارکبادیں دی تھی ان کو. اور باپ پارٹی جو ہے, میں ویسے بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ جو پارٹی ہے یہ ہمیشہ ڈارلنگ ہوتی تھی عمران خان صاحب کی, اور یہ کہتے تھے دیکھیں بلوچستان کے اندر سے ہم نے ایک انقلاب برپا کیا ہے. آج وہ سب نون لیگ کے ساتھ شامل ہوگی. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا, اس میں خاص طور پہ بلوچستان میں, جہاں پہ ٹو بی ویری آنیسٹ وہاں پہ ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون پالیٹکس نہ تھی نہ ہے, اور پتہ نہیں آگے کبھی ہوگی بھی نہیں. تو وہاں پہ وہ لوگ ڈے ٹو ڈے کے لحاظ سے پالیٹکس کرتے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف. جو بات ہوئی تھی جو سینٹ میں, سن لیں, دیکھیں وہاں پہ جنرلی ایسے ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ جنرلی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ چونکہ وہاں پہ کبھی بھی وہاں پہ پولیٹیکل, جب وہاں پہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا, تو 1971 کے بعد جب وہاں پہ جو میجورٹی تھی, آپ نے اس کو بائی فورس مائنورٹی میں ڈال دیا تھا, اور اس کے بعد پھر سویلین مارشل لا وغیرہ سارے لے جاتے, تو اس کے بعد سے وہ بلوچستان کبھی اپنی جگہ پہ صحیح رہا نہیں ہے. خیر, کمنگ ٹو پریزنٹ اسٹیج, پاکستان تحریک انصاف جب سینٹ کی بات آ رہی تھی, ہمارے پاس چوائسز کیا تھے؟ ہمارے پاس کوئی 26 کے قریب ہمارے ممبران تھے,
اور اگر ہم لوگ اپنا کینڈیڈیٹ کرتے تو ہمارا کینڈیڈیٹ نے ہار جانا تھا کیونکہ باقی اوور ویلمنگ تھی. اس جگہ پہ obviously ایک پیپلز پارٹی کے تھے اور ایک باپ کا تھا, تو we never wanted to go with پیپلز پارٹی, تو ہم نے باپ والے کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, پیپلز پارٹی والوں کو نون نے سپورٹ کرنا تھا لیکن ان کے لوگوں نے سپورٹ پوری طرح نہیں کیا, جہاں جو میرا خیال ہے وہ وہاں پہ وہ ڈنڈی مار گئے, وہ ڈنڈی مار گئے 15 یا 16 ووٹ. ہاں, 14 ووٹ تھے اور وہ آج تک نہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, میں آپ کو پی ٹی آئی کے 2013 کے اس میں 20 جو سٹنگ وہ تو ایم پی اے سے ان کو نکال دیا تھا. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے اپرنٹلی نا, تو اس بیسس پہ جب وہ ہوا تھا جو پارٹی, تو دیکھیں یہ ہوتے اسٹرکٹ ڈیسیژنز پارٹی کا. اگر آپ نے ڈسپلن قائم کرنا ہے تو آپ نے یہ, حالانکہ وہ بڑا مشکل ٹائم تھا اس ٹائم پہ, 20 سٹنگ ایم پی ایز کو نکال دینا واز ناٹ این ایزی تھنگ. کوئی بندہ یہ نہیں کرتا, یہ بڑا مشکل فیصلے ہوتا ہے لیکن بعض لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں. خیر, وہ اپنی جگہ ہے. اب وہاں پہ جو بیسیکلی ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو سی ایم کا وہ ہے وہ ہم دیں گے پی ایم ایل این سے, لیکن ہم دیں گے آپ کو, تو آپ پی ایم ایل این میں آ جاؤ. اور اس میں جو اوور آل یہ ہو رہا ہے کہ جے یو آئی, باپ اور پی ایم ایل این باقیوں کو یہ نہیں لے کر آئیں گے. پیپلز پارٹی کے 3 بندے اس میں آ گئے. نہیں, لیکن وہ پیپلز پارٹی اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والے یہ 9 مئی والے یا 9 مئی کے بغیر والے. یہ 9 مئی کے بغیر والے اچھا, یہ اچھے والے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, باقی ہم برے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ویسے 9 مئی والے ہیں. مجھے کہا سارے پی ٹی آئی والے کو یہ کہا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ لاہور میں جو کارنر میٹنگ ہوتی ہے جس کی اجازت لی, آفیشیلی اجازت لی ہوتی ہے, 15 منٹ ان پروسیس کے درمیان میں وہاں کا ایس ایچ او آ جاتا ہے, ان لوگوں کو پرانے جو ایف آئی آر کٹے ہوئے جن میں وہ 200-300 نامعلوم افراد کا نام ہے, ان کے نام میں ان کو شامل کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. بالکل, آپ پتہ کریں پشاور میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوال میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں باپ پارٹی ضم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور انہی پارٹی کے اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر ہے. تو کیا یہ واقعی یہ ان بائسڈ الیکشن ہوگا؟ ویسے سوال آپ نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. یہ سوال ویسے بیریسٹر صاحب آپ کی طرف آئے گا, لیکن اس سے پہلے میں نے بریک لینی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونا چاہیے. یہ کیا شفاف الیکشن ہوگا جب پرائم منسٹر ہی نگران جو ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو پارٹی اب آپ کا حصہ بن گئی. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں پروگرام میں. دوبارہ خوش آمدید. بیریسٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ تو بڑا کمپلیکس سا ہو گیا کام کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا تعلق باپ پارٹی کے ساتھ ہے. باپ پارٹی آپ کی اتحادی نہیں بلکہ وہ پوری کی پوری پارٹی ضم ہو گئی ہے. 11 ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں اور جو فیوچر میں ایم پی ایز اور ایم این ایز ہو سکتے ہیں وہ آپ کی پارٹی کا حصہ بن گئے. تو الیکشن کے اوپر تو بہت بڑا سوال اٹھ گیا پھر کہ یہ الیکشن کیسے شفاف ہوں گے. میں پچھلی دفعہ جو بات کی تھی شاید اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں, میں ذرا اس کو واضح کر دوں. میں بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فنڈامنٹلی مارل فائبر